السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف یعنی اچھائی اور بھلائی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، یہ آپ کو انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو بہترین امت کہا ہے، خیر امت کہا ہے۔ کیوں کہا ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتایا۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا، بھلائی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر مسلمانوں کو بہترین امت اس لیے کہا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں تو یقیناً ہم بہترین امت کہلانے کے مستحق اور حقدار نہیں رہیں گے۔ اسی چیز کو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ضرور رہنی چاہیے جو اچھائی کی دعوت دے، اچھائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جو لوگ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، انہیں اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، انہیں دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کیا۔ آخرت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت سنا دی بہت سارے صحابہ کرام کو، اور تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کا اظہار فرمایا۔ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو گویا کہ کامیاب ہونے کے لیے دنیا اور آخرت میں شرط یہ ہے کہ ہم اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کس طور پر؟ یامرون بالمعروف کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے، برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، صحیح مسلم، کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان والا مانا جائے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو پھر اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، جیسا کہ یہودیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے کافروں پر لعنت کی گئی، اس لیے کہ یہ نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کر چکے تھے، جن برے کاموں میں مشغول تھے ان سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، واقعی یہ لوگ بہت برا کر رہے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، کہ وہ کس طریقے سے نجات پا گئے، اور جنہوں نے یہ فریضہ چھوڑ دیا تھا پھر وہ تباہ کیسے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، کہ ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ تو جو برائی سے روکتے تھے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دے دیا، ان کو بچا لیا۔ اسی طریقے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، کہ تم ضرور اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چونکہ دعوت و تبلیغ غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اسی طریقے سے ہندو کو، سکھ کو اور بدھسٹ اور جتنے بھی دوسرے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیا، اللہ کے دین کی دعوت دینی چھوڑ دی، یا بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اکثر لوگ دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان جو آج نام کے مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، شرک و بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف بلانا ہم نے جب چھوڑ دیا تو آج اللہ رب العالمین دنیا میں ہم کو رسوا اور جو ہے گرا ہوا سب سے بدترین انسان بنا کے رکھ دیا ہے، کہ آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، جہاں دیکھو مسلمان پریشان ہیں۔ تو نام کے مسلمان رہنے سے میرے بھائیوں فائدہ نہیں ہوگا، ضرورت ہے کہ ہم سچے دل سے اسلام کو اپنائیں، اسلام پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، زکوٰۃ صدقات کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ جب ہم یہ کام، جو صحیح کام، جو اب سب سے اہم کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام، اصلاح کا کام، دعوت و تبلیغ مطلب غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا، اور اصلاح کا مطلب
مسلمان جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہی میں ہیں، جو شرک و بدعات میں، ان کو جو ہے صحیح اور سچے دین کی طرف بلانا اصلاح ہے۔ تو یہ جب ہم کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی دعوت اور اصلاح کرنے کی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔